السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان سے عراق جانے والے زائرین کی بس کو ایران کے وسطی صوبے یزد میں حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 28 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق زائرین کی بس کو یزد صوبے میں دہشی تفت چیک پوسٹ کے قریب حادثہ پیش آیا، جس کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ یزد صوبے کے کرائسس مینجمنٹ چیف علی مالک زادے کے مطابق زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے اور اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے زائرین کی بس کو پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ آج دہشت گردی کے متاثرین کا عالمی دن ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق 2017 کے بعد گزشتہ سال دنیا بھر میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ سن 2024 دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے لیے اب تک ایک مشکل سال ہے۔ رواں سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق رواں سال 137 فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ اس سال واقعات کی تعداد میں 12% کمی آئی، لیکن پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مزید دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونیما کی سربراہ روزا اوتن بائفا نے آج دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور خراج عقیدت کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام افغان افراد کے لیے خاص یاد کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں جو کئی دہائیوں کے تنازع میں اپنی جانیں یا اپنے پیارے کھو چکے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ یہ مصائب ختم ہو جائیں گے۔ اوتن بائفا نے کہا کہ جنرل اسمبلی اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کا بنیادی فرض ہے کہ وہ انسانی حقوق کو فروغ دیں اور ان کا تحفظ کریں۔ افغانستان کے طالبان رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے مقرر خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ کو مبینہ طور پر پروپیگنڈا پھیلانے کے الزام میں ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کو دیر گئے افغان نشریاتی ادارے طلوع نیوز کو بتایا، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل اور بینٹ دونوں نے اس سفری پابندی پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بدھ کو پولینڈ اور یوکرین کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 45 برس میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پولینڈ کا پہلا دورہ ہے۔ مودی پولینڈ سے 23 اگست کو یوکرین جائیں گے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ صدر ولودیمیر زیلنسکی کی دعوت پر یوکرین جا رہے ہیں، اور یہ کہ دورہ ماضی میں ان سے ہونے والی بات چیت کو آگے بڑھانے اور دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے ایک موقع فراہم کرے گا۔ امریکہ کی حکمراں جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن کے دوسرے روز سابق صدر باراک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما سمیت کئی اہم رہنماؤں نے صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کا پیر سے شروع ہونے والا 4 روزہ کنونشن جاری ہے۔ ایسے میں جب شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن جاری ہے اور اس میں ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس کی توثیق کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اہم ترین ریاستوں کے دورے پر ہیں۔ ایک ہفتے کے دورے میں وہ منگل کو مشیگن میں موجود تھے۔ ٹرمپ کا خطاب میں کہنا تھا کہ کاملا جرائم، بدامنی، تباہی اور اموات کا سبب ہوں گی۔ مصر نے منگل کو غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بحیرہ روم کے ساحل پر واقع
غزہ کی تنگ پٹی میں لڑائی کو نہ روکا گیا تو یہ تنازعہ ایک وسیع علاقائی جنگ کی صورت میں پھیل سکتا ہے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے العالمین میں گرمائی صدرتی محل میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جاری جنگ کو ختم کیا جائے اور امن اور سفارتکاری کے لہجے کو برقرار رکھا جائے۔ مصر، قطر، امریکہ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے لیے مذاکرات پر زور دے چکے ہیں، لیکن وہ معاہدہ مکمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے لبنان کی وادی بیکا میں حزب اللہ کے ہتھیار ذخیرہ کرنے کی تنصیبات پر گزشتہ رات بمباری کی۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے بیکا کے علاقے پر حملے کا بدلہ اسرائیل کے زیر کنٹرول گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی فوجی لاجسٹک سائٹ پر کاتیوشا راکٹ فائر کر کے لیا ہے۔ روسی حکام نے بدھ کے روز کہا کہ سن 2022 میں لڑائی کے آغاز کے بعد سے ماسکو اب تک یوکرین کے ڈرونز کے سب سے بڑے حملے کی زد میں آیا ہے اور اس نے ان تمام ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روس نے گزشتہ رات 45 یوکرینی ڈرونز کو تباہ کیا ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ حال ہی میں 2 مختلف چینی کمپنیوں نے پاکستان میں اپنی مکمل طور پر تیار شدہ الیکٹرک گاڑیاں لانچ کی ہیں۔ ان میں سے ایک کمپنی BYD ہے جو عالمی شہرت یافتہ ہے، جبکہ دوسری کمپنی چینگان پہلے ہی پاکستان میں قائم ہے اور پیٹرول اور ڈیزل انجن کی گاڑیاں تیار کر رہی ہے۔ BYD کمپنی نے کراچی میں اپنا پروڈکشن پلانٹ لگانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکی گلوکارہ جینیفر لوپیز اور اداکار بین ایفلیک کی طلاق کی خبریں زیر گردش ہیں۔ معروف امریکی جریدے اور ویرائٹی اور سیلیبریٹیز سے متعلق خبریں دینے والی ویب سائٹ TMZ نے رپورٹ کیا ہے کہ جینیفر لوپیز نے منگل کو لاس اینجلس کی ایک عدالت میں طلاق کے پیپرز جمع کرا دیے ہیں۔ اور تھائی لینڈ نے منکی پاکس کے ایک پہلے کیس کی اطلاع دی ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ امراض کے کنٹرول کے سربراہ تھونگ چائی نے کہا کہ مریض 14 اگست کو بینکاک پہنچا اور اگلی صبح ایم پاکس کی علامات کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا گیا۔ متاثرہ شخص نے افریقی ملک سے تھائی لینڈ کا سفر کیا تھا، اسے قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔